سورہ نساء آیت نمبر 32۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم ایسے کسی کام کی تمنا مت کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور عورتوں کے لیے ان اعمال کا حصہ ہے جو وہ کر رہی ہیں یا انہوں نے کیا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے تم اس کے فضل کی درخواست کرو، اس کے فضل کو مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بلا شبہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ما قبل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے حقوق کو بیان کیا، یتیموں کے حقوق کو بیان کیا، پھر وراثت کے مسائل کو بیان کیا، پھر ان محرمات کا ذکر کیا، ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حلال کھانے کی اور حرام اور ناحق مال سے اور تصرف سے بچنے کا کہا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس آیت مبارکہ میں اور آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مزید مردوں اور عورتوں کے کچھ حقوق کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور بعض حضرات اس کا ما قبل کے ساتھ تعلق یوں بھی بیان کرتے ہیں، ربط یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہا گیا کہ تم ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس تو بہت زیادہ دولت ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار انسان کسی اور غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے کیا کیا، منع کیا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم ایسی چیز کی تمنا مت کرو کہ جو تمہارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کی تمنا مت کرو۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کے شان نزول کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات میں سے ایک نام حضرت ام المؤمنین
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ پہلے ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن زمعہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں، رضاعی بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ام المؤمنین کا نکاح پہلے ان کے ساتھ تھا۔ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئیں تو وہاں پر جا کر ان کے خاوند نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کا ایک بیٹا بھی ان سے تھا، بیٹی بھی تھی، دونوں بڑے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب انتقال ہو گیا ان کی عدت ختم ہوئی، اب ظاہر ہے ان کا کوئی اور ولی وارث نہیں تھا، ولی وارث تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، اور مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم چونکہ ایمان لے کر آ گئے، ہمارا تمہارے ساتھ بائیکاٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تعلق ختم ہے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ اسی پریشانی کے عالم میں تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو نکاح کا پیغام آ گیا، نکاح کا پیغام آ گیا۔ جب ان کی طرف نکاح کا پیغام آیا تو انہوں نے کہا کہ جو نکاح کا پیغام لانے ان سے کہا کہ ظاہر میری عدت بھی گزر گئی ہے، میں خواہش مند بھی ہوں، اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر آ جاؤں تو اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ صرف یہ جا کر پوچھ لیجئے، دریافت کر لیجئے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا بیٹا اور بیٹی بھی ہے، ان کا کیا بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پیغام بھجوایا کہ اسی لیے تو نکاح کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے لیے بظاہر جو ایک رزق کے اسباب ہیں وہ مہیا ہو سکے، ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست ہو سکے، تعلیم و تربیت کی جا سکے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ افقہ النساء تھی، بڑی ہی زیرک، دانا اور سمجھدار خاتون تھی۔ وہ ان کے متعلق آپ حضرات نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ شرائط طے ہوئیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ شرائط بڑی ڈاؤن اور رہ کر انہوں نے صلح نامہ کیا ہے۔ بہت ساری شرائط ایسی جو انسان کی سمجھ یار یہ کوئی اس پہ بلا ماننے والی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک عام آدمی بھی جسٹیفائی کر سکتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو اتنی دب کر صلح کرنے کا کیا مقصد ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر خیر ہے۔ اب جب یہ سنا اور ادھر لوگ آگے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا ایک قافلہ تھا، اور انہوں نے روک دیا تھا عمرہ نہیں کر سکتے، آپ جائیں آئندہ سال آنا، اس سال آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا لوگ جب یہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، عمرہ نہیں کر سکتے، اب واپس جانا ہے، تو وہ تو عمرے کی نیت سے آئے تھے، تو اب ان کو ایک دل کے اندر ایک چوٹ سی لگی کہ ہمیں کیا ہے منع کر دی گئی۔ اب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بھئی تم احرام اتار دو، وہ کوئی بھی نہیں اتارا، صدمے کے اندر ہیں سب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ اپنے خیمہ کے اندر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، تو کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو کہا کہ انہوں نے احرام نہیں اتارا؟ پریشانی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ جائیں باہر اور اپنا آپ حلق کریں، آپ کو دیکھا دیکھی میں سب کریں گے، یہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خیمہ سے باہر آئے اور آ کر جناب اپنا حلق کیا۔ حلق کرنے کے بعد جب دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلق کر رہے ہیں اور وہ سارا یہ کم، تو انہوں نے بھی جناب اللہ کیا حلق کرنا شروع کیا، اور اس طرح وہ جو جانور قربانی کے تھے ان کو ذبح کیا، ہدی کے جو ان کو ذبح کیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک معاملے کو بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کیا کر دیا، نمٹا دیا۔ اس طرح کی زیرک اور دانا خاتون تھی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ اسی شان نزول کے اندر یہ واقعہ تھا کہ ان کے پاس کچھ خواتین آئیں، اور خواتین نے آ کر یہ کہا کہ بھائی مرد تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ہر معاملے کے اندر آگے، ان کو وراثت کے اندر بھی ڈبل حصہ، ان کو جناب اللہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا جہاد وہ کر سکتے ہیں، اذانیں وہ دے سکتے ہیں، نماز وہ پڑھا سکتے ہیں، قاضی چیف جسٹس یا جج وہ بن سکتے ہیں، عورتیں نہیں بن سکتی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں تو ان سے کیا ہے پیچھے رہیں گی، ان سے پیچھے رہیں گی۔ اب جب یہ بات کیا کہتے ہیں انہوں نے کہی تو انہوں نے عورتوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو صرف اس کام کے لیے رہی نا کہ ہم تو گھر کی صفائی ستھرائی کریں، کھانا پکانا بنائیں اور بچوں کی دیکھ بھال کریں، بس ہمارا تو اور کوئی رول پلے تو نہ ہوا نا، کوئی اور کام نہیں۔ اب انہوں نے ان سے جب یہ بات کی، انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا یہ جو مطالبہ یا ان کا ایک جو پیغام تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے اور فرمایا کہ بھائی یہ عورتیں تو مفت میں کیا ہے ثواب لے کر جا رہی ہیں، مفت میں ثواب، ان کو کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے اور ان کو کیا ہے ثواب مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی مثال کے طور پر امام ہے، نماز پڑھائے گا، آخر اس نے جو کپڑے پہنے دھوئے کس نے؟ بیوی نے۔ کھانا کھائے گا، پکایا کس نے؟ بیوی نے۔ تو اس کے برابر کے اجر میں برابر کے اندر وہ کیا ہے شریک ہے، برابر کے اندر کیا ہے وہ شریک ہے۔ اس کو سب وہ اگر وہ نہ دھوتی، نہ بناتی، نہ کھاتی تو یہ کہاں سے سفید اور صاف ستھرا لباس اس کا ہوتا وغیرہ ذالک۔ اسی طریقے سے جناب جہاد کر جاتی ہے، یہ اس کے مال کی اور اس کی حفاظت کرتی ہے اور یہ سب کچھ کرتی ہے، یہ برابر کے اس کے ساتھ کیا ہے اجر و ثواب کے اندر شریک ہے، اجر و ثواب کے اندر شریک۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اس کے اوپر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری چیز جو رکھ دی ہے اس کے اندر کوئی تمنا مت کریں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میں مرد ہوتا یا میں عورت ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کیا نظام ہے کہ اس نے کس کو کس کیا کہتے ہیں جنس کے اندر پیدا کیا ہے، اس نے دوسروں کو کس جنس کے اندر پیدا کیا۔ مردوں کو اگر مردوں والی جنس کے اندر پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ طاقت، وہ قوت، وہ قوا کیا ہے رکھ دی ہیں، اس قسم کی قوا و طاقت رکھ دی ہے۔ عورتوں کو اگر دوسری جنس کے اندر پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں عورت کے اندر رکھ دی ہیں، گھرداری ہو گئی ہے اور کھانا بنانا ہو گیا ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہو گئی ہے۔ آپ ایمان سے بتا دیجیے، اب ماشاءاللہ جی ہر ایک جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے بچے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچہ اگر کہیں رو رہا ہو یا اس نے پخانہ کر دیا ہو یا کچھ کر دیا ہو، کیا ہم سے سنبھالا جائے گا؟ ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں، ہم اس کا پخانہ وغیرہ دھو سکتے ہیں، اس کا جو پیمپر وغیرہ ہے یا دیگر چیزیں ہم پورے کر سکتے ہیں یا اس کو چینج کر سکتے ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کھانا پکا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر اس کو رول پلے دے دیا اور وہ بڑے آسان انداز سے کر رہی ہے۔ مرد کو کوئی اور رول پلے دیا ہے، وہ اپنے انداز سے کیا ہے کر رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، مزید اس کے متعلق کل انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔